تو کتنی زیادہ فضیلتیں ہیں. پھر قربانی جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ قربانی کے جانور چاہے بڑی عید پہ ہے چاہے حج پہ ہے، کہ اس کے ایک ایک بال کے بدلے جو ہے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. جو مرد سر منڈواتے ہیں اور عورتیں بال کاٹتی ہیں، تو ہر بال کے بدلے جو ہے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے. اور مردوں کے لیے جن مردوں نے سر منڈوایا ان کے لیے آپ نے 3 بار جو ہے ان کی بخشش کی دعا کی، اور جنہوں نے صرف چھوٹے چھوٹے بال کاٹے ان کے لیے 1 بار. تو یہ ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کی مجبوری ہوتی ہے وہ نہیں کروا سکتے، یا کچھ لوگ بار بار حج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نہیں کرواتے. لیکن یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلتیں، اتنا اجر، اتنا ثواب بنایا، تاکہ شوق اور محبت بڑھ جائے. کیونکہ یہ سفر ہے صرف شوق اور محبت کا. کوئی دیکھے، آپ سوچیں کہ نان مسلم دیکھو کہ مسلمان پاگل ہیں، اتنے پیسے لگا کے اتنا ٹائم اپنی جابز اپنے بزنسز چھوڑ کر اپنے پیارے چھوڑ کر یہ کام چلے گئے. ٹھیک ہے، وہ صحرا میں جا کے بیٹھ گئے، وہاں کیا ہے؟ پتھروں میں بیٹھ جانا ہے، وہاں کیا ہونا ہے؟ لیکن یہ مسلمان ہی جانتا ہے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے اور اس کا اجر کتنا ہے، اس سے رب کتنا راضی ہوگا اور اس کا ہمیں آخرت میں کتنا زیادہ اجر ملے گا. تو حج کے دوران جو غلطیاں کی جاتی ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. بہت بحث و مباحثے ہوتے ہیں، غصہ ہوتا ہے، اور بے صبری، جلد بازی، ریاکاری، دکھاوا، غیبت، فضول گوئی، ناشکری، تنقید، سب کچھ ہوتا ہے. کچھ لوگ زندگی میں پہلی دفعہ جو ہے نا حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے زندگی میں بعض اوقات کوئی اور جگہ دیکھی نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ شاید اپنے گاؤں یا اپنے شہر میں گھومے پھرے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے. تو ان کے لیے وہ نا ایک وہ بن جائے. پھر وہ اس طرح سے ٹریننگز بھی نہیں ہے، اس طرح سے فضائل بھی نہیں پتا، اس طرح سے ہم پڑھ کے نہیں جاتے، سیکھ کے نہیں جاتے. اب تو پھر بھی کافی بہتر ہے، لیکن پھر بھی ابھی بھی ایسے علاقے ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ وہ نہیں اس طرح سے جاتے، ٹریننگز نہیں لیتے. بعض اوقات سب کچھ مہیا ہوتا ہے لیکن خود کی سستی ہوتی ہے تو وہ نہیں لے پاتے، یا کسی طرح سے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو جب بغیر تیاری اور بغیر علم کے جاتے ہیں نا تو وہ اس میں وہ مزہ نہیں ہوتا، وہ روحانیت نہیں ہوتی اس میں. تو اس لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے جیسے فرسٹ ٹائم کہیں گھومنے ہی آ گئے ہیں تو وہ بس گھومنے کی طرح ہی رہتے ہیں، کہ بس یہاں ہم جو ہے آؤٹنگ پہ آئے ہوئے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، بس جو ہے البیک کھا رہے ہیں اور ہر روز ہی کھا رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے وہ کھائیں، ضرور کھائیں، لیکن جو عبادت ہے اس کو جو ہے وہ نہ چھوڑ. جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ نہ چھوڑ. باتوں میں، شاپنگ میں، کھانے میں، سونے میں اتنے بزی ہو جانا کہ وہ اصل جس کام کے لیے ہم آئے وہ رہ جائے، اور ہم خالی ہاتھ واپس چلے جائیں، اللہ ہمیں بخشے ہی نہ، ہمارے گناہ ہی نہ معاف ہوئے. تو کیا فائدہ اتنا پیسہ لگانے کا؟ ہمارا جو ہے وہ زیرو بیلنس ہو جائے نیکیوں کا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے بحث اور مباحثے سے بچیں. فقہی بحثیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اسپیشلی جب آپ 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں ہوں گے دن کے وقت. خطبے کے بعد سب سے بڑی لڑائی ہوگی، کچھ لوگ کہیں گے دونوں عصر اور ظہر اکٹھی پڑھنی ہے، کچھ کہیں گے نہیں پڑھنی. پہلے سے سیکھ کے جائیں کہ کیا طریقہ. آپ نے اپنی فقہ کو فالو کرنا ہے، آپ اپنی فقہ کو فالو کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے، آپ ان کا طریقہ دیکھیں، لیکن یہیں سے ہی کر کے جائیں. اور وہاں خیموں میں اونچی اونچی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، لیکن آپ کچھ نہ کہیں کسی کو کہ چپ ہو جائیں، یہ کریں وہ کریں. بس آپ نے نہیں کہنا، آپ کہیں کہ بس زبان پہ زپ لگا لیں، خاموشی، جو کر رہے کرنے دے. اسی طرح جو ہے کیونکہ اتنے حاجی ہوتے ہیں، ایئرپورٹ پر آپ کو لمبا انتظار کرنا پڑ رہا ہے، پھر لائنیں لمبی لمبی لگی ہیں، ہوٹلز میں جانے پہ اتنی لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے، بسز میں بیٹھے رہتے ہیں، ابھی ہوٹل کے اندر بھی نہیں جاتے، پھر ہوٹل کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں جو ہے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی رومز ملیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کو بے صبری بھی ڈال دیتی ہیں اور بے چینی بھی ڈالتے ہیں، غصہ بھی دلا دیتے ہیں بعض اوقات. اور لوگ بھی ہمارے سارے خود غرضی دکھا رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں اور میں پہلے کھانا لے لوں اور میں لائن میں پہلے لگ جاؤں اور مجھے پہلے کمرہ مل جائے. ہر جگہ یہی ہے، واش رومس میں. تو وہ کیا ہوتا ہے، ہمیں بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے، اب ہم کچھ دن تو بڑا ٹھنڈے رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک دم پھر ہم پھٹنے لگتے ہیں. تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر کے جانا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، دوسروں کو دھکے نہیں دینے. جو ہے بسوں میں جو ہے وہ لوگ آگے بڑھ بڑھ کر جو ہے وہ چڑھ جاتے ہیں بسوں میں، کیونکہ جگہ کم ہوتی، لوگ حاجی زیادہ ہوتے ہیں تو بسیں تھوڑی ہوتی ہیں، تو کچھ لوگوں کو سیٹ نہیں مل رہی ہوتی، اس پہ وہ شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں. تو دوسروں کے لیے سیٹ خالی کر دیں اگر آپ صحت مند ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا آپ کے مرد ہیں. کچھ مرد ماشاءاللہ کرتے بھی ہیں، کچھ خواتین بھی کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ جو ہے بزرگ لوگوں کو جو ہے وہ سیٹ دے دیتی ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ان ساری چیزوں سے بچیں. پھر کچھ لوگ کیا بے صبری دکھاتے ہیں کہ وہ سنت کے طریقے نہیں دیکھتے، وہ اپنی آسانی دیکھتے ہیں. ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم نا
کسی طرح جو ہے نا مینا کا جو سارا دن ہے نا وہ ہوٹل میں گزار دیں اور رات جا کے مینا میں گزار دیں. اپنی آسانی دیکھنی ہے کیونکہ وہاں آسان نہیں ہے مینا میں رہنا. اسپیشلی جو گورنمنٹ حج کرتے ہیں وہ جس قسم کی فیسلٹیز ہیں کافی بہتر ہے، لیکن پھر بھی واش رومس کی جو کنڈیشن ہے وہ نہیں ہے. واش رومس کم ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اسمیل اتنی زیادہ ہوتی ہے، پانی کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کیچڑ سا بنا ہوتا ہے. مطلب ساتھ ساتھ صفائی بھی کر رہی ہوتی ہے لڑکی، لیکن کیونکہ اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور ہر وقت ہی واش روم بھرا رہتا ہے تو اس طرح سے نہیں رکھا جا سکتا. ہمارے گھر میں بھی اگر سوچیں کہ 100 200 مہمان آ جائے 3 4 دن کے لیے تو ہمارے گھر کا نظام بھی اوپر نیچے ہو جائے گا، چاہے آپ کے سرونٹس ہو کچھ بھی ہو، بہت ہی بھی آپ آرگنائزڈ ہو. اور یہ تکلیفیں نہیں آئیں گی تو پھر حج کس نام کا ہے؟ لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ حج پہ یہ ہو گیا، گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا تو سعودی گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا. وہ آپ کے نصیب میں یہ تکلیفیں آنی ہے. بازو کا سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے لیکن آپ کے سب لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، آپ کا پیکج بڑا اچھا ہے، آپ پرائیویٹ حج میں ہے یا گورنمنٹ میں بڑا اچھا پیکج ہے، لیکن کیا ہوتا ہے آپ آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ پہنچ جاتا ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، باقی سب ٹھیک ہوتے ہیں. تو اس پہ جو ہے یہ بس صبر 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 صبر، کہ اللہ کے لیے آئی ہوں، صبر کروں گی تو اللہ اجر دے گا. اور کہیں نہ شیطان بھی بہت ورگلاتا ہے کہ وہ انسان کو صبر سے جو ہے وہ کرواتا ہے. پھر اسپیشلی جب عرفات کو چھوڑتے ہیں اور مزدلفہ کی طرف جانا ہوتا ہے، اور اگر آپ نے ٹرین میں جانا ہے اور آپ ویل چیئرز والے لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو پھر لمبا انتظار، ٹرین کے لیے بہت لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ اگر آپ 7 بجے نکلے ہیں عرفات سے تو رات 12 12:30 آپ مزدلفہ پہنچیں گے. باقی سارا ٹائم کے 10 منٹ میں ٹرین پہنچ جائے گی مزدلفہ، لیکن باقی سارا ٹائم آپ کھڑے ہیں کھڑے ہیں اور ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ مجھے راستہ مل جائے اور میں آگے چلے جاؤں. تو اس میں جو ہے پہلے سے کہ نہیں میں نے نہیں کرنا. اور بہت سارے لوگ جو ہے اس ٹائم آ کر جو ہے وہ بالکل صبر کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس ٹائم آ کر ان کی بس ہو جاتی. تو ان سب چیزوں پر جو ہے وہ کہ میں نے نہیں بے صبری دکھانی، میں نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. لفٹ پر جب ہوٹلز میں ہوتے ہیں تو ہوٹل میں ساری بات لفٹ بہت بڑی بڑی لفٹس بھی ہوتی ہیں، کچھ ہوٹلز میں چھوٹی ہوتی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو بعض اوقات جو ہے آپ آدھا آدھا گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں لفٹ کے انتظار میں، اسپیشلی اگر آپ کے ساتھ کوئی ویل چیئر والا ہے تو آپ کھڑے ہیں کھڑے ہیں کیونکہ آپ اس کو تو نہیں لے کے جا سکتے. لوگ جلدی سے جو ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے لیے قربانی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ چلے جائیں، ورنہ موسٹلی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں. پھر ویل چیئر والوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کے پیروں پہ ویل چیئر مار دیتے ہیں، تو اس سے بھی ذرا بچیں اور خیال رکھیں، ریاکاری اور دکھاوے سے بچیں. تو ایک ریاکاری دکھاوا جو ہے نا وہ باتوں میں ہوتا ہے، اور ایک تو آج کل سیلفیز بن رہی ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، ویڈیو کالز ہو رہی ہیں، سب کچھ. اور جن سے باتیں کی پوچھتے ہیں گھر فون کیے جا رہے ہیں، لمبی لمبی مسجد میں بیٹھ کے گھنٹوں کے حساب سے لوگ فون کرتے ہیں، اور پھر ویڈیو کالز ہو رہی ہیں، سارا کچھ دکھایا جا رہا ہے اور وہ پوچھیں گے نا کیا ہوا ہے، کہ کیا کر رہی ہیں کیسے کر، بہت ہی مزہ آ رہا ہے، بہت ہی ایمان والا ہے. اور کیا ہو رہا ہوتا ہے، صرف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں کیا کر رہے ہوتے. لیکن پیچھے کیا ہے وہ ریا کری اور دکھاوا ہے نا کہ ہم بس میں نے یہ نماز وہاں پڑھی، میں نے وہ نماز یہاں پڑھی، یہ ہوا وہ ہوا. ایسی چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے، ان چیزوں سے. کہ پھر گرمی بھی ہو جاتی ہے، اب تو گرمی سے ایسا ایسا حج جو ہے وہ نکل رہا ہے تو ہجوم بہت زیادہ ہے، تکرار ہو سکتی ہے، ٹکراؤ ہو سکتے ہیں، ان چیزوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ کھانے پہ لڑائی ہو جاتی ہے. تو ایسے ٹائم سلیکٹ کریں جب بھی کبھی کم لوگ ہوں تو اس پہ چلے جائیں تاکہ جو ہے لڑائی ہی نہ ہو. اس کے بعد ایک اور اہم چیز جو میں نے عرفات میں لاسٹ ایئر جب میں نے حج کیا الحمدللہ، تو میں نے محسوس کی تھی کہ عرفات میں عرفات کا دن جو ہے نا بہت اہم دن ہے. یعنی کہ آپ دل سے محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آئے ہوئے ہیں، ہمارے لیے آئے ہیں. ہم گناہ گاروں کے لیے وہ پہلے آسمان پر آ گئے ہیں. یہاں دنیا کا کوئی معمولی سا بادشاہ، کوئی ایسی ڈی سی بھی ہو تو کوئی آپ کے لیے آئے گا؟ ٹھیک ہے، ان کے نخرے نہیں رہتے. تو کہاں اللہ کی ذات رب العالمین میرے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے پہلے آسمان پر آ گیا. تو اتنا زیادہ جو ہے دل کو یہ چیز ہوتی ہے. لیکن جنہوں نے نہیں ہوتی وہ کھانے پینے میں مصروف ہیں، گپوں میں مصروف ہیں. جیسے ہم کیونکہ اس دفعہ پچھلے سال جو حج تھا وہ بہت بہتر تھا، پاکستانی گورنمنٹ نے کافی اچھے انتظام کیے تھے، سعودی گورنمنٹ کے بھی بہت اچھے تھے. تو اور گرمی سے بچنے کے لیے یہ ان کو تھا کہ رات کو ہی مینا، یعنی 9 ذوالحجہ جو شروع ہو گئی ہے ایک رات پہلے، تو وہ اس ٹائم ہی سب کو جو ہے وہ لے جایا جائے عرفات. اب جب ہم عرفات سے وہاں نکلے تو
अरफात में जब पहुंचे तो वहाँ फ्रिजों में जो है वो आइसक्रीम पड़ी हुई थी, और वहां जो है कोन्स थी, कॉर्नेटो की तरह की। तो उस पे सबको ये हो गया कि हमने तो आइसक्रीम खानी है, जिसको जो मिला, और वो डब्बे उठा उठा के लोग लेके, ठीक है, वो पिघल रहे हैं, वो कुछ हो रहे हैं, लेकिन बस लालच आ गया अंदर। फिर बातें हो रही हैं सारी रात जो है वो, बातें की हैं, साथ वालों को भी नहीं सोने देना। इसके अलावा जो है वहां पर फिर सुबह के टाइम जो है, सारी बात है, जब आपने सुबह सारी रात सोना तो फिर आप सुबह तो फिर सोएंगे, सुबह उस तरह इबादत नहीं होगी। और बातें ही बातें, बातें ही बातें, थोड़ी सी दुआ की और बस। और कुछ लोग मर्दों को मैंने देखा जब वॉशरूम वगैरह जाते थे, बस तो खैमे थे अराफात में, कि वो लोग सिगरेट पी रहे हैं। मेरा इतना वो दिल खराब हुआ उस चीज से कि ये दिन है सिगरेट पीने का। तो बातें हो रही हैं, फिर जिन लोगों ने दुआएं करनी होती है ना, वो बाहर आके खड़े होकर दरख्तों के नीचे खड़े हो जाते हैं, और टेंट की जो साया होता है उसके नीचे खड़े होकर जो है वो दुआएं करते हैं अल्लाह ताला से, और वो नजर आता है कि वो दुआओं की जरूरत है। तो जो लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, मैंने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी इनको जिंदगी में कोई दुख नहीं है, इनकी कोई दुआ नहीं है, कि बातें ही किए जा रहे हैं। अम्मी कहती नहीं होगा दुख, इसलिए है, वो रिलैक्स है। लेकिन वाकई मैंने एक खातून को देखा जिनकी औलाद नहीं थी, अल्लाह करे उनकी औलाद हुई हो, वो इतना रो रो के दुआएं कर रही थी, बहुत रो रो के दुआ कर रही थी। तो जिनके मसले थे, ये जिनको एहसास था, सिर्फ दुनिया के मसले तो मसले नहीं है, आखिरत में जो हमारी बख्शिश का मसला है वो सबसे बड़ा मसला है। हम उसके लिए दुआएं करें, उसके लिए मांगे। दुनिया की तकलीफें हमसे बर्दाश्त नहीं होती, तो आखिरत की कैसे कर लेंगे हम? इसलिए खूब खूब दुआएं करें, गीबत से बचें। बैठ के मुकाबला बहुत होता है, वो इस होटल में चला गया, ये उस होटल में, ये आपकी किस्मत है, ठीक है। जैसे हमें जो होटल मिला था वो बहुत अच्छा होटल था, उसका नाम भी हदाया था। तो उसमें क्या था कि, लेकिन जब लोगों को हज के पैसे वापस मिले पाकिस्तान आके, तो हमें नहीं वापस मिले। यानी हमें एक तरफ अल्लाह ताला ने उधर से फायदा दिया तो इधर से नहीं मिला। किसी को जो है इतना अच्छा होटल नहीं मिला, लेकिन जब वापस आए तो पैसे ज्यादा मिल गए। तो वो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से कंपनसेट कर देते हैं। इसलिए जो होटल मिल गया है, जो जहाज मिल गया है, जिस तरह के रूममेट्स मिल गए हैं, उनके साथ खुश रहें, और अच्छे से बनाने की कोशिश करें। मतलब ये वहां बनाने के लिए नहीं गए, और आपको मैं ये भी नहीं कह रही कि आप बनाएं, लेकिन अच्छा से बिहेव करें। यानी कि आप उनकी मदद कर दें, उनको किसी चीज की जरूरत है तो कर दें। कुछ लोगों के साथ आप फ्रैंक नहीं हो सकते, जितना फ्रैंक होंगे उतना ही जो है वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपके लिए। तो वो तो आप समझदार हैं, सब देखेंगे। लेकिन ये कि किसी के साथ बुरा रवैया ना रखें। बाजू का लोग जो है वॉशरूम्स, अब जब मक्का में आते हैं तो क्योंकि वहां होटल्स पहले से फिक्स होते हैं कि फलां फलां का रूममेट है, तो लोगों को इतना ज्यादा ये प्रॉब्लम होता है कि मदीना में तो हम उनके साथ थे, वो हमारे साथ नहीं है। हालांकि वो सिर्फ मदीना में आकर जो है वो जाना था उनको, और मदीना में 7 दिन उनके साथ रहे। इसके अलावा कहीं नहीं उनके साथ कभी कोई राबता भी नहीं था। लेकिन वो 7 दिन उनके साथ दिल लग गया, अब दिल चाहता है कि वही हर जगह हो। फिर जो मक्का में होटल में जो लोग आ गए, अब हमारा दिल करता है मीना में भी वही हमारे साथ हो, अरफात में भी हम। जबकि हर जगह जो है वो चेंज हो जाते हैं। जो लोग मदीना में आपके साथ रूममेट्स हैं, वो मक्का में आपके रूममेट्स नहीं होंगे। मक्का से जब के रूममेट्स और आप जब बिना जाएंगे तो वो आपके साथ नहीं होंगे, वो कहीं कोई और खैमा उनको अलॉट होता है। और लोग जो है वो करते हैं ये काम कि अपनी दोस्तों या अपने रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए, या जो अभी ताजा ताजा दोस्ती हुई है उसकी वजह से कमरे चेंज कर लेते हैं। और इतनी बड़े बड़ी आंटियां और अंकल ये काम कर रहे होते हैं। एक तो होती है ना किसी की मजबूरी, कि यंग है उनके साथ कोई, तो उसके साथ उन्होंने करना है, वो इतने या बूढ़े लोग हैं तो वो तो कोई बनती है। ये तो इस तरह से लोगों के जो है इस दफा बहुत ज्यादा ये हुआ था मेरा में, कि लोगों को पता, हम अपने जब नंबर पे गए कि ये हमारा बेड नंबर है और ये हमारा खैमा नंबर है, तो उस पे जो है वहां तो कोई था ही नहीं। फिर हमें एक और खैमा मिल गया, तो वहां नए लोग थे, ठीक है, वो सारे के सारे कराची से थे, तो हमें पहली दफा कराची वालों के साथ रहने का इत्तेफाक हुआ, और वो बहुत अच्छा भी रहा उनके साथ। फिर जब अराफात में जाते हैं तो वहां और लोग होते हैं। फिर इसके बाद जब आप मुजदलफा में होते हैं तो आपके साथ कोई और लोग सोए होते हैं। तो ये लोग चेंज होते रहते हैं, और हर किसी से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, और एक लिहाज से ये अच्छा भी है कि हम लोगों में मगन ना हो, अल्लाह की तरफ अपना रुख करें। तो खूब खूब जो है वो अल्लाह की तरफ रुख करें। और एक हम पाकिस्तानियों के अंदर जो मैंने आदत देखी कि हम खाने के लिए पागल हो जाते हैं। तो खाने के लिए जो है वो ये ना करें कि इतना खाने के लिए। उस दिन अरफात का जो दिन था, सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ जो हैं वो खाने पर हो रही होती थी, और हर बंदा चाह रहा होता था कि मुझे मिल जाए। और हालांकि बहुत अच्छा खाना था, और सारा पाकिस्तानी टेस्ट के मुताबिक था, और बहुत अच्छा था। फिर उन्होंने मुजदलफा के लिए भी पैक्स बनाकर दिए थे, और वो इतने अच्छे पैक्स थे कि उनके साथ गुजारा आराम से जो है वो रात गुजारी जा सकती थी, सुबह नाश्ता भी हो सकता था उनके साथ।
اتنا انہوں نے کھانا دے دیا تھا، لیکن ہر چیز میں کہ بس مجھے مل جائے اور تو یہ جو چیز ہے یہ اس چیز سے نہ کریں. کھانے اکٹھے کرنے یا بچوں کے لیے کچھ اکٹھا کرنا ہے، کیونکہ جیسے وہ عید کا دن ہوتا ہے 10 ذوالحجہ کا، تو اس دن خیموں میں آ کر جو ہے وہ جو لوگ ہیں خدمت کرنے والے سب، وہ آ کر ٹافیاں اور اس طرح چاکلیٹس وغیرہ دے دیتے ہیں کہ اور عید مبارک کہتے ہیں. وہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ اچھا آج عید کا دن ہے، پتہ ہی نہیں تھا ہمیں عید کا دن ہے. تو اس میں وہ یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آنٹی کو میں نے دیکھا انہوں نے پورا جو ہے نا وہ باکس بھر لیا یہ اپنے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیوں کے لیے. تو یہ چوری ہے. ٹھیک ہے، خود اپنے پیسوں سے شاپنگ کریں ان کے لیے، لیکن خود ان چیزوں سے بچیں. فضول گوئی، فضول باتیں، اپنے آپ کو جج کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح رہوں، میں کسی کی غیبت نہ کروں، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں. دیکھیں مومن جو ہوتا ہے نا دوسرے کو فائدہ دینے والا ہوتا ہے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے ایکشن سے، اپنے علم سے. تو اگر چلے فائدہ نہیں بھی دے سکتے ہم تو نقصان تو نہ دیں کسی کو. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اتنا نقصان ہوتا ہے. واش روم یوز نہیں کرتے صحیح لوگ، تو اس پہ جو ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بہت بدتمیزی سے پھر ان کو بتاتے ہیں. کچھ بزرگ ہوتے ہیں گاؤں سے گئے اتنے پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں، وہ اتنی بوڑھی ایج میں آئے ہیں، انہوں نے کبھی انہیں جو ہے وہ کموڈ یوز کرنا نہیں آتا، تو ان کو محبت سے پیار سے بتا دیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں. یہ جو ہے نا ہمارے حج کو حج مبرور نہیں بننے دیں گے. اور اگر آپ حج مبرور کریں گے نا تو آپ دیکھیے گا کہ حج کے بعد آپ کے اندر کتنا زیادہ بدلاؤ آتا ہے. یہ چیز میں نے پرسنلی دیکھی ہے کہ میرے اندر بہت ساری چیزوں کا بدلاؤ آیا ہے. اور اگر کوئی نہیں آیا تو وہ میری ہی کمزوری ہے، میری اندر ہی کمی اور کوتاہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، دکھاتے ہیں چیزیں. بہت زیادہ بدلاؤ آتا ہے انسان کے اپنے بیہیویئر میں، سوچ میں. جتنا مجھے اللہ پہ توکل حج کے بعد آیا، اس سے پہلے میرے اندر اتنا توکل نہیں تھا. تو خوب جو ہے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ میں غلطیاں نہ کروں، گناہ نہ کروں. جب گناہ کو گناہ سمجھیں گے نا، غلطی کو غلطی سمجھیں گے، ہم کسی کو ہرٹ کر دیا ہے تو اس کو سمجھیں گے کہ یہ کوئی ہرٹ ہوا ہے، تو پھر جو ہے وہ ہم احساس کریں گے، پھر ہم اس چیز سے بچیں گے. جب ہم کہیں گے کہ میں تو ٹھیک ہوں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر کچھ نہیں ہوگا. ہر جگہ اپنے ہوٹلز میں، اپنے کمروں میں، مسجد میں، ہر جگہ جو ہے سکون کے ساتھ رہیں، خود بھی رہیں، دوسروں کو بھی رہنے کی توفیق دیں. اور اگر کوئی لوگ پرابلم کر رہے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ روکیں. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مہمان بننے جا رہی ہیں، اور ایک مہمان کا رویہ اپنے میزبان کے گھر میں کس طرح کا ہونا چاہیے؟ بہت ہی باوقار، بہت ہی اچھا، ڈیسنٹ. تو آپ یہ سوچ لیں کہ میں نے کیسا رویہ لے کر جانا ہے. اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی مہمان بننے جا رہی ہوں، آپ میرے میزبان ہیں، تو میں بہترین مہمان بنوں. میں کوئی جو ہے ایسا کام نہ کروں جو آپ کو ناپسند ہو. آپ سوچیں آپ میزبان ہیں، آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں، اور وہ مہمانوں نے آپ کا آ کر جو ہے نا جینا حرام کر دیا ہے، کھانے پہ، بیٹھنے پہ، سونے پہ، ہر جگہ پہ ان کی شکوے شکایتیں نہیں ختم ہو رہی. اور تو کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں میں دوبارہ ان کو نہیں بلانے والی. ٹھیک ہے، آپ کا غصہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں، بہت صبر ہے اللہ تعالیٰ کے اندر، لیکن پھر بھی ہم اپنے رویے تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں دوبارہ بلائیں گے. اس نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے، اتنے لوگوں میں سے صرف ہمیں چنا ہے، اور ہم جا کر کیا کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں. صرف ایک جوش میں کہ میں حج پہ جا رہی ہوں، میں حج پہ جا رہی ہوں، بس یہی ایک جوش نہ ہو. ٹھیک، وہاں جا کر جو ہے وہ سب پھر اتھل پتھل ہو جاتا ہے. تو وہاں اپنے آپ کو ذہنی جو کہتے ہیں نا کہ مائنڈ فلنس ہو، ذہنی طور پر آپ تیار ہو، ذہنی آپ کی پریزنس ہو، اس کے ساتھ آپ حج کریں، اس کے ساتھ ٹائم گزاریں. اور شکوے اور شکایت کو ختم کر دیں. آج جو ہے وہ گوشت ایسا تھا، آج فلاں ایسا تھا، آج فلاں ایسا تھا. اتنا ہوٹل کے کھانے پر جو ہم نے اتنے پیسے دیے ہیں، آپ نے پیسے دے کر کسی پہ احسان نہیں کیا، آپ نے اللہ کے لیے پیسے دیے ہیں. آپ اللہ کے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ کے تک یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو اس سارے پروسیس سے یہ سارے پیسے لگا کر ہی آنا پڑنا تھا. بسز پہ جو ہے وہ پرابلم ہے، اور ہر چیز پہ آپ ایز اے پاکستانی آبزرو کریں گے کہ اور لوگ بھی کرتے ہوں گے، لیکن کیونکہ ہم تو پاکستانیوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو ہم ان کے رویے بہت اچھی طرح سے آبزرو کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ بحیثیت قوم ہمارے اندر کتنی کمی ہے، اور ہم کس طرح کا امیج جو ہے وہ ہمارے اندر ہے. پھر ہم جس زوال کا شکار ہیں وہ ہونا بھی بنتا ہے پھر. تو بہت زیادہ جو ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں. امید ہے کہ یہ سیشن آپ کے لیے کچھ نہ کچھ مددگار ثابت ہوا ہوگا. یہ سیشن دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں میں سے جو حج پہ جا رہے ہیں، یا کبھی یہ لیکچر سن کے انشاءاللہ جو اگلے سال یا اس سے اگلے سال جب حج پہ جائیں گے، اور یہ جن کے دلوں میں اور شوق آیا ہے، تو ان لوگوں
उन सब सिस्टर्स को, उन सबको जो है ना, उनके सवाब में हमारा भी हिस्सा हो, ठीक है, हमें भी सवाब मिले। वो जो बात है ना कि जो हाजी के लिए सामान मुहैया करता है तो उसको भी हज के बराबर सवाब मिलता है। तो हम इस तरह का सामान आपके लिए मुहैया कर रहे हैं ताकि हमारा भी हिस्सा हो। तो खूब दुआएं कीजिएगा अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। अच्छा सा हज मबरूर का दिमाग में बैठा लें, ठीक है। उस वो करने की तौफीक मांगे अल्लाह ताला से, दुआएं मांगे तो अल्लाह ताला जरूर तौफीक देगा, करवाएगा भी। और अपने लिए दुआएं करें, सबके लिए दुआएं करें, हमारे लिए और हदाया के जो हमारे मेंबर्स हैं उन सबके लिए भी जरूर दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह ताला आपका हज कबूल फरमाए। और आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप हैंड रेस करें, फिर मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगी। हाँ जी, नमाज का मैंने, सॉरी, ये मैं बताना भूल गई हूँ। फिर उसके बाद आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। नमाज वहां बाजमात पढ़ी जाती, तो हमारे यहाँ खवातीन इतना मस्जिदों में जाती नहीं है, बाज़ औक़ात मस्जिदों में जगह नहीं है। अब तो फिर भी जगह बन रही हैं मस्जिदों में औरतों के लिए, लेकिन फिर भी आम प्रैक्टिस नहीं है। तो उसमें नहीं पता होता कि हमने नमाज जमात के साथ कैसे पढ़नी है, तो वो तरीका सीख कर जाएं, पढ़ के जाएं। आप यूट्यूब पे वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा। थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप जो है, जो इमाम करेगा ना, वो उसके पीछे आपने वही वही करते जाना है, लेकिन उसे एक स्टेप पहले, पीछे। यानी कि वो सजदे में चला गया तो अब वो आप उससे भी पहले सजदे में चले जाए, नहीं, उसने अल्लाह अकबर कहा है तो आप उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ नमाजें जहरी होती हैं, कुछ जो है वो सिर्री होती हैं। जैसे फजर, इशा और मगरिब जो है उनकी तिलावत ऊंची की जाती है। वो तिलावत आपने नहीं करनी, लेकिन इमाम के साथ आपने सूरह अल फातिहा लाजमी पढ़नी है। वो पढ़ रहे होते हैं लेकिन आपने भी पढ़नी है, चाहे जहरी नमाज है सिरी नमाज है, आपने अपनी सूरह अल फातिहा पढ़नी है, क्योंकि जिसने सूरह अल फातिहा नहीं पढ़ी किसी रकत में, उसकी वो रकत नहीं होगी। और जो है पाँव से पाँव मिलाएं, वैसे वहां कोई नहीं मिलाता, क्योंकि ये नमाज के जो है जमात के जो शराइत हैं उसमें से है कि पाँव के साथ पाँव मिलाएं, कंधे के साथ कंधा मिलाएं। फिर इसी तरह कि आप अभी नमाज जो है वो लेट पहुंचे हैं, आपने देखा कि सब जो है वो रुकू में चले गए हैं, तो आप अल्लाह अकबर कह के रुकू में चले जाएंगे, आपकी पहली रकत मिस हो गई है। अब बाकी सारी नमाज जो है वो इमाम के साथ पूरी करेंगे। इमाम तो सलाम फेर देंगे और बाकी मुक्तदी भी सलाम फेर देंगे, लेकिन आप सलाम नहीं फेरेंगी। आपकी एक रकत रहती है, आप फिर वो जो है सलाम फेरने से पहले उठ जाएंगी, उठ के आप सूरह अल फातिहा और सूरत पढ़ेंगी। और उसके बाद फिर आप अपनी जो है वो रकत आपकी, क्योंकि आपने 3 रकतें फर्ज करें पढ़ी है, तो एक रकत आपकी रहती थी, वो एक रकत आप खुद पढ़ेंगी और फिर सलाम फेरेंगी। तो इस तरह से जो है थोड़ा बहुत सीख लें। बाकी हमारा नंबर जो है वो होगा, कोई चीज समझ ना आए और पूछ लें, हमसे पूछ लें, जिनसे मर्जी पूछें, लेकिन किसी इल्म वाले से पूछें जिनके पास नॉलेज हो। और यूट्यूब पर भी अगर देखें तो नॉलेजेबल लोगों को देखें, स्पेशली हज के जो मनासिक सीखने। हाँ, तैयारी करने में वो लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई होती है कि आप पैक करें, क्या पैक ना करें। तो इन चीजों का भी जो है वो आप उन किसी की भी देख सकते हैं। ठीक है जी, सवाल है अगर किसी का तो बताइए जी। आईफोन से है, अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि हाँ, वबरकातुहू। जी, मेरे ना कुछ क्वेश्चन है। एक तो ये कि जैसे कि मेरी एज जो है अराउंड 45 के करीब है, तो मैं ना मेनोपाज से सफरिंग कर रही हूँ। तो अब हम्म। जैसे मुझे किसी मंथ पीरियड्स होते हैं, किसी मंथ नहीं होते, तो इस मामले के लिए अगर मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या हेल्प है मेरे लिए कि अगर अच्छा, मुझे। जी, एक ये ठीक है। क्वेश्चन है। जी, और दूसरा हम्म। क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि कुछ सुना है कि जी जाने से पहले जैसे हमारे पाकिस्तान में लोगों को यूज टू है कि वो सबको फोन करके कहते हैं जी कहा सुना माफ कर दे। ठीक है, तो ये हम्म। चीज क्या हमारे लिए करनी जरूरी है? और साथ अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे आपकी जिंदगी में, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी माँ का बहुत दिल दुखाया, तो मेरा नहीं दिल करता उनसे बात करने को, तो क्या मुझे हम्म। उनसे अपना फोन करके उनसे बात करनी चाहिए इस मामले में कि मैं हज पे जा रही हूँ, तो मैं अपने गिले शिकवे साफ करके जाऊं? मतलब मेरा दिल दुखा हुआ है कि मेरी माँ का दिल दुखा है, तो मैं। हम्म। हाँ, तो क्या, और मेरे से मैंने बड़ी कोशिश की है उनको माफ करने की, और मैं हर रोज उनके लिए दुआ मांगती हूँ इस चीज के लिए। लेकिन उसके बावजूद मेरे से माफ करना आसान नहीं हो रहा मेरे लिए, तो क्या इस मामले में क्या आप कहती हैं? ठीक है, पहला पीरियड्स वाला है, दूसरा ये वाला है, और एक और कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, दो ही क्वेश्चन थे। जी, पहला क्वेश्चन जो पीरियड्स वाला है ना, जैसे आप मेनोपाज से
سے گزر رہی ہیں، گزرنے والی ہیں، تو آپ سب سے پہلے تو اپنی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کریں. ٹھیک ہے، تو ان سے مشورہ کر کے پھر کریں، کیونکہ آپ کے لیے میڈیسن لیتے ہیں لوگ، لیکن میڈیسن کے کچھ سائیڈ افیکٹس بھی ہو جاتے ہیں. آپ لیں اور اس کے بعد بالکل ہی پیریڈز بند ہو جائیں، تو اس لیے سوچ سمجھ کے لیں. اور باقی وہاں پر کچھ نہیں ہوگا. آپ سب کچھ کریں گی، آپ مینا بھی جائیں گی، آپ عرفات بھی جائیں گی، آپ مزدلفہ بھی جائیں گی، آپ کنکریاں بھی ماریں گی، لیکن بس آپ طواف افاضہ اور صحیح نہیں کریں گی. وہ آپ کب کریں گی؟ جب آپ پیریڈ سے پاک ہو جائیں گے، پھر آپ جا کر طواف افاضہ اور صحیح کریں گے. اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں، قرآن پڑھ سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو ہو سکتی ہیں، باقی سب کچھ کر لیں گے، صرف یہ نہیں ہے. تو اس لیے بیٹر ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ آپ کو جو ہے وہ میڈیسن لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ آپ آلریڈی جو ہے مینوپاز کی طرف جا رہی ہیں، تو وہ میں پرابلم ہو سکتا ہے. میں دوسرا یہ، میڈیسن لے سکتی نا، مجھے ڈاکٹر نہیں پرسکرائب کرتے میڈیسن تو اس کے پھر لیے، میری ہاں کچھ جی، ہیلتھ ایشوز ایسے ہیں کہ میں نہیں لے سکتی. ہاں جی، تو پھر آپ یہی کریں گی کہ آپ جو ہے سارے جو ہے مناسک جو ہیں وہ ادا کریں گی، صفائے طواف افاضہ کے اور صحیح کے. یہ دونوں کام نہیں کریں گی. وہ جب آپ پاک ہو جائیں گی غسل کے بعد پھر وہ آپ کریں گے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر فرض کریں عمرے پہ جا رہے ہیں اور راستے میں پیریڈز ہو گئے ہیں، تو پھر آپ ہوٹل میں ہی رہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ پیریڈز کے دن ہوٹل میں گزارے، اور جب وہ ہو جائے تو پھر احرام کی پابندیوں میں رہیں گے آپ لوگ. پھر تو پھر اس کے بعد وہ عمرہ کریں، اور اس کے بعد سارا کچھ غسل کریں اور پھر عمرہ کریں. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں ریچول ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ ریچول نا بس اوپر اوپر سے ہی رہ گیا ہے. شاید کبھی ہو جب یہ شروع ہوا ہو تو واقعی لوگ دل سے مانگتے ہیں، لیکن اب تو بس یہ ہوتا ہے کہ معاف کر دو، اور جو ہے بس کہا سنا معاف کر دینا، بس اوپر اوپر سے کہتے ہیں، اور کہنے والا بھی کہتا ہے کہ جی معاف کر دیا، وہ بھی اوپر سے کہہ رہا ہوتا ہے زیادہ تر. باقی تو نیتیں اور دل اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اگر کر سکتی ہیں تو کر لیں، نہیں کرنا تو نہ کریں. لیکن یہ جو رشتہ دار ہے نا، صلہ قطع رحمی کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا صلہ رحمی کا چیلنج بھی شروع ہوگا، تو صلہ رحمی کٹ آف نہ کریں. ٹھیک ہے، سلام دعا ضرور رکھیں، اگر وہ بہت بھی آپ کے لیے ایسے ہیں پھر بھی سلام دعا ضرور رکھیں. کٹ آف نہیں کر سکتے. قطع تعلقی کرنے والا حدیث میں آتا ہے جنت میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور سدرا لیاقت، سدرا انمیوٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم شاید میں نے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید میں نے کلاس لیٹ جوائن کیا. میں نے حج مبرور کے بارے میں نہیں سنا، آپ نے اس کے بارے میں بتایا؟ ہاں جی، اور کچھ پوچھنا؟ تھوڑا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں گی تھوڑا سا، ہاں جی، پھر ریکارڈنگ ڈیٹیل بھی سے آ میں جائے گی. آپ. اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو ریکارڈنگ آ جائے گی انشاءاللہ. حج مبرور ہے بر سے نکلا، بر والا حج، نیکیوں والا حج، جس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائی جائیں اور گناہ نہ کیے جائیں. ٹھیک ہے جی. اور میسج کسی کا؟ میں ایک بات شیئر کر سکتی ہوں؟ جی جی. السلام علیکم. وعلیکم اچھا، ایسا السلام. ہے کہ میں عمرے پر گئی تھی رمضان المبارک میں، تو مجھے میری مینسز کی ڈیٹ نہیں تھی اور ابھی نہیں آنے تھے، لیکن بس وہ ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے یا اللہ کی طرف سے بس جیسے بھی جدہ ایئرپورٹ پر مجھے پیریڈز ہو گئے، اور میں احرام میں تھی اور میں وہیں حرم میں بیٹھی رہی. ہوٹل نہیں بیٹھتی تھی کیونکہ میں اور میرے ہسبینڈ گئے ہوئے تھے، اور مجھے 13 دن گزر گئے اور پیریڈز ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی تھی. پھر وہاں مجھے ایک ہاسپٹل میں گئی ڈاکٹر کے پاس، تو انہوں نے میڈیسن دی. 1 دن کے لیے رکے اور میں نے جلدی سے عمرہ کر لیا اس 1 دن میں، اور پھر دوبارہ پیریڈ سٹارٹ ہو گئے. پھر مجھے بتایا گیا کہ آپ کو چونکہ اب 14-15 دن ہو گئے ہیں بلیڈنگ ہوتے ہوئے، میں 1 ماہ کے لیے گئی تھی، تو اب آپ اسی حالت میں ہی پیڈ وغیرہ لگا کے آپ طواف بھی کریں، عمرے بھی کریں. دل نہیں مانتا تھا لیکن میں کرتی رہی. تو مجھے یہی پوچھنا ہے کہ 10 دن کے بعد تو پھر وہ بیماری ہوتی ہے نا؟ ہاں جی، استحاضہ ہو گیا نا آپ کو. ٹھیک ہے، آپ کے تو پیریڈز کے ڈیز ہی نہیں تھے، وہ استحاضہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ شیطان جو ہے وہ ایک رگ پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، مجھے ان کا نام بھول گیا، ان کو بھی حضرت یہ مسئلہ عائشہ تھا. حضرت نہیں، عائشہ ہستا رضی عائشہ، اللہ. نہیں ہستا عائشہ کو نہیں تھا، ایک اور وائف تھی. تو اچھا. ان کو تھا یہ استحاضہ کا. اس میں پیریڈز کے دن کو کاؤنٹ کر کے اس میں تو نماز روزہ نہیں کرتے، لیکن جو باقی دن پیریڈز ہوتے رہتے ہیں اس میں پھر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، ہر وضو کے ساتھ یا ہر غسل کے ساتھ، جیسے بھی جس کے لیے آسانی. ٹھیک ہے، اچھا، جزاک اللہ خیر. وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو حج پہ جا رہے ہیں
ان سب کو جو ہے لے کر جائے اور بہت ہی زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کی توفیق دے اور بہت زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق دے، نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیکھ کے جائیں، لرننگ کے ساتھ جائیں. اور انشاءاللہ اس کی جو ہے ریکارڈنگ بھی آ جائے گی یوٹیوب پہ، تو آپ نے وہاں سے سن لینا ہے. دوسروں کو بھی شیئر کریں یہ لیکچر، جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں اسپیشلی ان کو، خواتین کو، ان کو ضرور شیئر کریں. کوئی ایک بات جو ہوتی ہے کسی کے دل پر بیٹھ جاتی ہے اور وہ عمل کرتا ہے تو اس میں پھر ہمیں بھی ثواب ملتا ہے. خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ایسے ہے جیسے خیر کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوب برکتیں عطا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.